مصیبتیں اس زندگی کا ایک لازمی حصہ ہیں، مشکلات اس زندگی کا ایک پارٹ ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے اس دنیا میں سردی بھی آنا ضروری ہے، گرمی آنا بھی ضروری ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے یہاں جوانی کے بعد بڑھاپا آنا بھی ضروری ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے درخت آج ہرا بھرا ہے کل کو خشک ہو کر گرے گا، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے گائے آج دودھ دیتی ہے کل کو نہیں دے گی، بالکل اسی طرح سے جیسے درخت آج پھل دیتا ہے کل کو نہیں دے گا، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آج مکمل انسان صحت مند ہے کبھی نہ کبھی بیمار بھی ہوگا۔ مصیبتیں اس کائنات کی سب سے افضل ترین مخلوق نبیوں کو بھی آئیں، اور نبیوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیں۔ اس کائنات کی سب سے مقدس ترین مخلوق انبیاء، ان کو آروں سے چیرا بھی گیا، آروں سے چیرا گیا۔ اس کائنات کی سب سے مقدس ترین مخلوق نبیوں کے بعد صحابہ کرام ہیں، ان کو بھی مصیبتیں آئیں، اور ہر طرح کی مصیبتیں آئیں، فاقے بھی لگے، ننگے بھی رہے، بیماریاں بھی آئیں، غرض ہے کہ ہر نوع کے گھر بھی چھوٹے، باپ شہید ہو گیا، بیٹے چھوٹے بچے رہ گئے، باپ بوڑھا ہے، چھوٹے بچے بیٹا جو ہے وہ شہید ہو گیا، بیویاں چھن گئیں، شوہر چلے گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، ہر قسم کی مصیبتیں نبیوں کو بھی آئیں، صحابہ کرام کو بھی آئیں۔ اس لیے ذہناً تیار رہنا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے بھی کبھی نہ کوئی مصیبت آئے گی۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے زندگی میں مصیبت کبھی نہیں آنی چاہیے، میں ایسی کوشش کروں گا، کوشش کے باوجود بھی، تمام وسائل کے باوجود بھی مصیبت آ سکتی ہے، صحت کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، گھریلو تنازعوں کے اعتبار سے، دشمنیاں سہنی پڑیں گی، اپنوں کی طرف سے بھی غیروں کی طرف سے بھی، موتیں ہو سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مصیبت اس زندگی کا ایک لازمی پارٹ ہے، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ اور کفر کے ساتھ نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ درجے کا ایمان والا ہے، مشکلات میں ہے، اور ایسا ہوتا ہے بدترین درجے کا کفر والا ہے، خوشیوں میں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت نیک انسان ہے، پریشانیوں میں ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت برا انسان ہے مگر خوش وقتی طور پر۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی انسان کو جب مشکلات آتی ہیں پھر کہتا ہے یار میری سمجھ میں نہیں آتا میں نے کون سا ایسے گناہ کیے تھے، میں کیا اترو خدا نہیں مصیبت، میں کیا یہ پریشانی، میں شن سمجھو میں کم گناہ گمی چیز۔ تو جواب یہ ہے کہ مصیبت گناہ کی وجہ سے نہیں آ سکتی، مصیبت کبھی نیکیوں کے باوجود آئے گی۔ اب بہت زیادہ تفصیل تو میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام پر جادو کیا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام پر اٹیک کیا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام خود بھی زخمی ہو گئے، اپنے ہاتھ سے خود گر گئے۔ بخاری میں حدیث ہے، بخاری میں حدیث ہے، اور ایک جگہ پر نہیں، تقریباً 10 جگہ پر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے، اور گرے بھی کیسے، گھوڑے پر جا رہے تھے، گھوڑا باغ کے اندر تیزی سے دوڑ رہا تھا، تو تیزی سے دوڑتے دوڑتے آپ کی یہ مبارک ٹانگ درخت کے ساتھ ٹکرا گئی، اور یہاں سے لے کر یہاں تک زخمی ہو گئے، نیچے گر گئے۔ 1 مہینے تک اللہ کے نبی نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے، مسجد میں بھی نہیں آ سکے۔ اب کہ اللہ کے نبی کو چوٹ کیسے لگ گئی، کسی نے گرایا نہیں، اللہ کا فیصلہ، بیٹھ کر نماز پڑھی 1 مہینے۔ تو لہذا باقی نبیوں کے حالات اور عجیب، صحابہ کرام کی مصیبتوں کی کہانیاں بھی بڑی عجیب۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا خباب، ان کو پیٹ میں کوئی درد تھا، اور اتنا سخت درد ہوتا تھا کہ وہ بار بار حضور سے آ کر عرض کرتے تھے یا رسول اللہ میری اجازت، مجھے اجازت دے دے میں خودکشی کروں گا۔ بالکل سنجیدگی کے ساتھ کہتا حضرت میری تو اجازت، حضرت میں نے درخواست کی تھی مجھے اجازت دے دے میں خودکشی کروں گا۔ اللہ کے نبی سختی سے منع کرتے تھے، اور یہ کوئی عام کتاب میں نہیں، یہ حدیثوں میں ہے، یہ بخاری میں حدیث ہے، اس نے درخواست کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں خودکشی کروں گا، ایسا سخت درد ہوتا تھا۔ اس سخت درد کی وجہ سے جب بے قرار ہوتے تھے تو ایک سے پوچھتے تھے، دوسرے سے پوچھتے تھے، کسی نے کہا اس کا علاج ایک ہی ہے، انہوں نے کہا کیا، کہا لوہا گرم کر کے پیٹ میں لگاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ 7 مرتبہ لوہا گرم کر کے پیٹ میں لگایا،
پیٹ سارا باہر سے جل گیا، اندر سے تکلیف ختم نہیں ہوئی۔ اب جب اللہ کے نبی نے دیکھا سارا پیٹ جلا دیا اس نے، تو آپ نے اعلان کر دیا آج کے بعد یہ داغنے کا علاج حرام کر دیا گیا۔ اس سے پہلے داغا کرتے تھے، وہ آپ کو ایسے سمجھ میں آئے گا، گام کے نیے جال سمجھو، بیل جب ان کنٹرول ہوتا ہے تو اس کو لوہے سے داغا جاتا تھا، تو بوز متی ہے نا، کیا بوز متی، بیلوں کو داغا جاتا تھا لوہے سے، تو اس کے بعد اس کی شرارت کنٹرول میں آتی تھی۔ وہ عمل جاری تھا، میں نے دیکھا بھی ہے، بیل کو داغا ہوا، تو جب اس کو داغتے تھے تو اس کے بعد پھر وہ کنٹرول میں آتا تھا۔ اسی طرح سے بھینسا تو ایک داغنے کا ایک عمل ہے، اسی کی ترقی یافتہ شکل ہے آج تھراپی۔ یہ تھراپی اصل میں داغنا ہے، اندر سے جلانا ہے اس کینسر کے وائرس کو۔ تو خیر، خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ نے 7 مرتبہ اپنا پیٹ جلایا، شفا نہیں ملی، حضور کی موجودگی میں یہ بیماری جھیلتے رہے، برداشت کرتے رہے، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر صدیق اکبر کا زمانہ بھی چلا گیا، پھر حضرت عمر فاروق کا زمانہ، سب اسی تکلیف میں رہے۔ تو بس میں جو کنکلوڈ کر رہا ہوں، ذہناً تیار رہنا چاہیے، کبھی نہ کبھی مشکلات آئیں گی۔ مثلا ڈگری ہے، روزگار نہیں مل رہا ہے، نکاح نہیں ہو پا رہا ہے، جوان بہن گھر میں ہے، رشتہ نہیں آ رہا ہے، مکان نہیں گن پا رہا ہے، جناب والا کاروبار میں لاس ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا گھر میں، پریشانیاں آ گئی، ٹینشن آ گیا، انزائٹی آ گئی، ہمسایوں سے ٹکراؤ شروع ہو گیا، ہمسائے ظالم ہے، رشتہ داروں نے مال کھا لیا، جناب کسٹمر مال کھا کے بھاگ گیا، پارٹنر کے ساتھ انبن ہو گئی، سارا کاروباری لاس ہو گیا، کسی کو پیسہ دیا تھا وہ پیسہ لے کر ہی غائب ہو گیا۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے کہا میں نے ایک اپنے دوست پر بھروسہ کیا اور اس کے ساتھ میں نے پارٹنرشپ کی تھی، 6 کروڑ روپے بھاگ گیا اور وہ ہاتھ ہی نہیں آتا وہ کہاں چلا گیا۔ غرض یہ کہ ذہناً تیار رہنا چاہیے، کسی بھی قسم کی مصیبت آ سکتی ہے، اور اگر یا اللہ مصیبت سے بچا، یہ تو کوشش بھی کرنی ہے، دعائیں بھی کرنی، لیکن اگر مصیبت آ گئی تو نمبر 1 اپنے ایمان کو بچا لینا۔ یہ نہیں یا اللہ میں کیا اتنا ہوتی مصیبت، میں کون گناہ ہے اس کے اندر، میں نے تو کسی کو کچھ نہیں کھایا، میرا کیوں یہ ہو گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ بس میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب مصیبت آتی ہے تو انسان حوصلے ہار دیتا ہے، ٹینشن آ جاتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے، گھر میں ٹکراؤ شروع ہوتا ہے، اور دوستوں سے رہنا، اپنی صحت کو انسان نقصان پہنچاتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے، اس کے بعد پھر افسوس ہوتا ہے، پھر اتنا نقصان ہو گیا، یہ پریشانی آ گئی۔ نہیں، گھبرانا نہیں ہوتا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہوتا ہے۔ یا اللہ آپ نے خوشیاں بھی دی، اب یہ مصیبت آ گئی، کسی انسان کی وجہ سے آئی، اپنی غلطی کی وجہ سے آئی، کسی کی طرف سے ظلم ہوا، کیا ہو گیا، لیکن مصیبت آ گئی۔ اس وقت نہ ذہن میں اللہ کے بارے میں شکایت آنی چاہیے، نہ زبان پر اللہ کا گلہ آنا چاہیے۔ ہاں مصیبت آ گئی، جو ہمارے بس میں تدبیر ہے وہ تدبیر کریں گے، اور اس کے بعد پھر رزلٹ نکالا اللہ کے ہاتھ میں۔ مصیبتیں آتی بھی ہیں، مصیبتیں دور بھی ہوتی ہیں، بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے خوشی کے دنوں میں اللہ کا تعلق کمزور ہو گیا تھا، مصیبت کے دنوں میں اللہ کا تعلق زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ مصیبت یا اللہ میرا آپ کو سہارا نہیں، یا اللہ یہ مصیبت۔ تو جتنا اٹیچ رہتا ہے پریشانی کے دنوں میں بندہ اللہ کے ساتھ، اتنا اٹیچ نہیں رہتا ہے خوشیوں کے دنوں میں۔ جتنا اٹیچ رہتا ہے بلک بلک کر اللہ سے مانگتا ہے۔ جناب تہجد کی نماز ملتی ہے، یہیں ایک شہر میں ہمارے دوست ہی ہیں، ہاں صحیح ہے، اچھا ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ جی میری بیوی کو ٹینشن، کیا ٹینشن ہے؟ کہتے ہیں وہ گاڑی لے کر کے گئی تھی، تو ایک جگہ انہوں نے گاڑی رکھی تھی، خود گئی تھی آفس میں، وہاں دیوار گر گئی تو گاڑی کا نقصان ہو گیا، تو اس کو بہت افسوس ہے، بہت ٹینشن ہے، اور یہ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا شام کو مجھ سے بات کرائیں۔ ٹھیک، اب شام کو جب ان سے بات ہوئی، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی گاڑی دیوار کے نیچے آ گئی، وہ گاڑی لاس ہو گیا۔ تو اب پوری بات تو مجھے یاد نہیں، میں نے ان سے کہا آپ شکر پڑھو۔ وہ وہاں سے چپ ہے۔ میں نے کہا مبارک، وہ وہاں سے چپ ہے۔ میں نے کہا آپ سوچو، اگر آپ گاڑی کے اندر ہوتی اور دیوار گر جاتی تب کیا ہوتا؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا فرض کرتے آپ گاڑی کے اندر ہوتی اور دیوار گر جاتی، کمر ٹوٹ جاتی، سر ٹوٹ جاتا، معذور ہو جاتے، کوموں میں چلے جاتے، تب؟ کہا جی۔ میں نے کہا پڑھو شکر۔ کہتے الحمدللہ رب العالمین۔ کھٹ سے میں نے کہا شکر پڑھو، گاڑی گئی آپ نہیں گئی۔
اگر 2 منٹ پہلے وہ گاڑی، ابھی آپ گاڑی میں ہی ہو، ابھی آپ گاڑی کو پارک کر رہی ہو، اور اسی وقت اگر وہ دیوار گر جاتی جو 2 منٹ کے بعد گر گئی، آپ اس کے اندر ہوتی، پھر کیا ہوتا؟ پھر آپ کے ہسبینڈ کا کیا ہوتا، اور آپ کے بچوں کا کیا بنتا، اور خود آپ کا کیا بنتا؟ بس اس کے بعد موڈ اسے ٹھیک ہو گیا. اب وہ میرے سامنے تو نہیں تھی وہ خاتون، لیکن اندازہ ہوا گیا. تو میرے بھائی، جب کبھی مصیبت آئے اس وقت فوراً یہ سوچو، یہ مصیبت آئی، اس سے بڑی اگر آتی تو کیا ہوتا؟ بس اس سے بڑی اگر آتی تو کیا ہوتا؟ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو سوچتا ہے کہ یا اللہ، آپ نے بہت خوشیاں دی تھی، اس میں مجھے شکر کرنا چاہیے تھا. اب آپ کی طرف سے امتحان آ گیا، تو مجھے اس وقت امتحان تھا مجھے شکر کرنا ہے یا نہیں، اب امتحان ہے مجھے صبر کرنا ہے یا نہیں. اس امتحان میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں ہوا، اس امتحان میں اب میرے سامنے سوال آ گیا، میں صبر کر کے دکھاؤں گا یا نہیں. تو یا اللہ، میں صبر کرتا ہوں، جو آپ نے دیا تھا وہ آپ نے لیا، آپ کے فیصلے سے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یعنی اپنی ایمان کو بچائے رکھنا. ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہو خدا صبح سے کیا اتروت میں یہ مصیبت، خدا صبح میں کیا اس قرمت، خدا صبح سے آوے نا میں بڑا کہیں آتے وہ یسوس نہیں ہے. کبھی کبھی کہتے ہیں نمازوں میں بھی کچھ نہیں نکلا، وہ کیا فائدہ لیے میں نمازیں پڑھت یہاں تک تب نے بہت جوتا خیرات کرن کہیں دراو نا فائدہ کیا ہو یمن میں دیت تمہیں گئے میں گائے دی. ٹھیک ہے، آج میں ساری توہین کرا. میرے بھائی، نہیں ہمت ہارنی نہیں ہوتی ہے. مصیبتیں آتی ہیں، ہاں اگر انسان گناہ کی زندگی میں ہے اور مصیبت آ گئی تو وہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے. اور اگر انسان گناہ سے بچا ہوا ہے اور مصیبت آ گئی تو اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ضرور آزماؤں گا تمہیں، ضرور آزماؤں گا تمہیں. مال کا نقصان ہوگا، صحت کا نقصان ہوگا، اس کا ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور اس کے بعد میں دیکھوں گا صبر کرو گے یا نہیں. پھر اللہ فوراً کہتے ہیں تو بشر الصابرین، اگر تم نے صبر کیا تو میری طرف سے بشارت سنو. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شکر کرنے والوں کو تو دوں گا لمٹ کے ساتھ، لیکن صبر کرنے والوں کو دوں گا ان لمٹ. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو میں اتنا اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. چنانچہ ایک شخص نے دوسرے کو گالیاں دی، اس نے سنی، اس نے پھر گالیاں دی، وہ خاموش رہا، اس نے پھر گالیاں دی. اس کے بعد اس نے کہا السلام علیکم، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. کہنے لگا بے غیرت انسان، شکر گزار ہو؟ کس چیز کا شکر گزار ہو؟ کہنے لگا میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. کہنے لگا کس چیز کا شکر گزار؟ کہنے لگا میں شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے موقع عطا کر دیا صبر کرنے کا، اور اللہ مجھے کہتے ہیں اگر تو نے صبر کیا تو میں بے شمار دوں گا. میں نے صبر کر کے دکھا دیا، اب مجھے بہت بے شمار حساب ملے، بے شمار اللہ تعالیٰ اجر عطا کریں گے. میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے یہ اپرچونیٹی عطا کر دی کہ میں اتنا کما گیا. اس کو کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ. ایک صحابی کا نام ہے اتمان، یہ مدینے کے سرداروں میں سے ہے، بخاری میں حدیث ہے. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں بوڑھا ہو گیا، آنکھوں میں لائٹ کم ہو گئی، مسجد جانا مشکل ہو جاتا ہے، تو مہربانی کریں آپ میرے گھر تشریف لائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، جہاں آپ پڑھیں گے نماز، جب میں مسجد نہیں جا سکوں گا تو میں اسی جگہ نماز پڑھا کروں گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ضرور. اگلے دن صبح کو حضور تشریف لے گئے. قباء میں رہتے تھے، یہ مدینے کے سرداروں میں سے تھے، اتبان ابن مالک. حضور تشریف لے گئے، باہر سے آواز دی تو اندر آگے دوڑ کے انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی آئے ہیں، صدیق اکبر ساتھ ہیں. فوراً اندر کہا یا رسول اللہ پڑھیں نماز، کہاں پڑھیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تم بتاؤ کہاں پڑھنی ہے نماز، کیونکہ تم کو وہ جگہ طے کرنی ہے نا، میں کسی اور جگہ پڑھوں گا تم پریشان ہو جاؤ گے، تو اس لیے سلیکشن تم کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہاں پر. اس جگہ اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی. تو اب گویا ان کے لیے جگہ بن گئی کہ آج کے بعد میں جب گھر میں نماز پڑھوں گا تو اسی جگہ پڑھا کروں گا. اب اس نے کچھ کھانے کا انتظام کیا، محلے والوں کو پتہ چل گیا، محلے والے جمع ہو گئے، یہ کھانا لینے کے لیے اندر گئے ہیں. اتنے میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا دیکھا مجلس میں اللہ کے نبی ہیں، صحابہ ہیں، محلے والے ہیں، مگر صاحب مکان نہیں ہے. تو اس نے کہا کہاں ہے یہ منافق؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا منافق؟ تم نے کیوں کہا اس کو منافق؟ اس نے تو اللہ کو رضا کرنے کے لیے، اللہ کے راضی کرنے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، دکھلانے کے لیے تھوڑے پڑھا ہے. تم نے کیوں کہا اسے منافق؟ اتنے میں وہ آ گئے. اب تو مجلس خاموش ہو گئی. اس نے کھانا پیش کیا، کیا کھانا تیار کیا ہوگا انہوں نے، بہرحال سب لوگوں نے کھایا. کھانے کے بعد واقعہ ختم ہو گیا. بخاری بھی اتنا ہی ہے، دوسری کتاب میں اس کی اور ڈیٹیل ہے. اللہ کے نبی ہم چلے گئے. اس کو کسی نے کہا آپ کو معلوم ہے آپ کے بارے میں اس آدمی نے کیا کہا تھا؟ کہتے کہ کیا کہا تھا؟ اس آدمی نے حضور سے کہا یہ کہاں ہے منافق؟
اچھا پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا تم نے اس کو منافق کیوں کہا؟ اس نے تو اللہ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا ہے، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کلمہ پڑھا، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ سچا مسلمان ہے۔ یہ سوچنے پڑ گئے، اس کے بعد نکلے اس کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اب جب وہ مل گیا، کہنے لگا بھائی صاحب، وہ ڈر گیا کیونکہ یہ سردار تھے، اسے بلا کر کہا بھائی بات سنو۔ وہ ڈرتے ڈرتے آیا، کہنے لگا آپ نے میرے بارے میں کیا کہا تھا؟ اب وہ سوچ رہا ہے میں بولوں یا نہ بولوں، یہ ناراض ہو جائیں گے، ابھی غصے ہو جائیں گے، یہ مجھے پہلے کنفرم کرے گا پھر ایکشن لے گا۔ تو کہنے لگا جی نہیں، کہنے لگا نہیں سچ سچ بتاؤ، میں تو شکریہ ادا کرنے آیا ہوں تمہارا، آپ بولو نا آپ نے کیا کہا۔ وہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال جب اس نے زیادہ ہی اصرار کیا، اس نے سوچا اب جھوٹ کیا بولوں گا، تو اس نے سچ کیا کہنا، میں نے آپ کے بارے میں کہا تھا یہ منافق۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے پھر یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا تم نے کیوں کہا منافق، وہ تو سچا مسلمان ہے۔ اچھا یہ کہا تھا اللہ کے نبی نے؟ سوچ میں پڑھ کر کہنے لگا میں بہت تمہارا شکر گزار ہوں، زندگی میں تمہارا شکر میں ادا نہیں کر سکتا، تم نے بہت بڑا احسان مجھ پر کیا۔ وہ کہتا ہے جی میں نے کیا احسان کیا، میں نے تو آپ کو منافق کہا۔ کہنے لگا بہت بڑا احسان آپ نے کیا مجھ پر، یہ احسان مجھ پر کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کیسے میں تمہارا شکریہ ادا۔ کہنے لگا جی سچ بتاؤ نا۔ کہنے لگا تم نے کہا منافق، اللہ کے نبی نے میرے ایمان کی گواہی دے دی، یہ گواہی مجھے کہاں ملتی، یہ گواہی مجھے کون دے سکتا؟ میں کتنا ہی زور لگا دیتا، اللہ کے نبی کی زبان سے تو نہیں نکل سکتا تھا یہ جملہ۔ تو تمہارے اس منافق کہنے کا رزلٹ یہ نکل آیا کہ اللہ کے نبی کی گواہی میرے حق میں آ گئی کہ میں سچا مسلمان ہوں۔ اب اور اس سے بڑا مجھے، وہ بیچارہ حیران ہو گیا۔ یہ ہے کسی چیز کو پازیٹو لینا۔ وہ اگر نیگیٹو لیتے تو فوراً کہتے ہیں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو نے کیوں کہا مجھے منافق۔ بس اس پر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے ان کو منافق کیوں کہا؟ جواب، ان کی منافقوں کے ساتھ دوستی تھی، اس صحابی کی منافقوں کے ساتھ دوستی تھی۔ کیوں دوستی تھی؟ یہ چاہتے تھے اس دوستی سے میں ان کو نفاق سے نکال کر سچا مسلمان بناؤں گا، اس غرض کے لیے دوستی تھی، ویسے ہی تھوڑا ہی تھی۔ بس چپٹا ختم ہو گیا۔ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، میرے بھائی زندگی میں مصیبت جھیلنے کے لیے ذہناً تیار رہنا چاہیے۔ بیماری آ سکتی ہے، لاس ہو سکتا ہے، دشمن مسلط ہو سکتے ہیں، بلا وجہ بند کر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تھانے کا خامہ کا کیس ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگ میں جانتا ہوں جن کا کوئی قصور نہیں ہے، 20 سال جیلوں میں ہیں، جھوٹے مقدمے میں پھنس سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جن پر آپ نے اعتماد کیا ان کے ذریعے سے دھوکہ لگ سکتا ہے، آپ کے پارٹنر کے ذریعے سے آپ کو پریشانی آ سکتی ہے، حتیٰ کہ میاں بیوی میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے، باپ بیٹے میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے، بھائی بھائی کی طرف سے تکلیفیں آ سکتی ہیں۔ پریشانیاں جھیلنے کے لیے ذہناً تیار رہنا چاہیے۔ دعائیں یہ کرنی کہ یا اللہ مصیبت نہ آئے، اور اگر آ گئی تو اس وقت اپنی ایمان، اپنی کردار، اپنی زبان کو محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ کے متعلق ذہن میں بدگمانی نہیں آنی چاہیے، اللہ کے متعلق ذہن میں بدگمانی نہیں آنی چاہیے۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، امام صاحب نے مجھے فون پر کہا کہ جناب بہت دوست دعا کراں، میں دعا کر رہا تھا، حمام سے ایک آدمی نے کہا امام صاحب کا چکم دعا کراں یا گو خدا جو بوزا، میں یوتا کال کو گو بوزی نہیں خدا ہے۔ یہ ہے وہ مشکل۔ میں ایک آدمی کی مزاج پرسی کے لیے گیا، میں نے پوچھا کیا حال ہے، وہ اتنا غصے میں تھا، مجھے کہتا ہے کیا حال ہے، میں سمجھ میں کیا خدا اس کو، اس کو وہ لگا ہوا تھا آکسیجن، پھر کہتا ہو خدا صبح بکیاز لوگ تھا نمرس۔ یہ جملہ میں نے پہلی مرتبہ سنا، اس سے پہلے میں نے یہ جملہ نہیں سنا تھا کہ کاشر مسلمان سونا خدا بکیاز لوگ تھا نمرس، اس کا ترجمہ کیا ہوگا وہ آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ تو ہو خدا صبح میں کیا اسے کر مجھ سے، میں کیا اترو تھی مصیبت، ٹھیک، اور کہتے کہتے پھر کہتا بھلے صبح مسلمان دمان خدا صاحب چکا جھکا دا۔ یہ ہے وہ، میں کہا یار نکلو یہاں سے بس۔